خدا کا. اللہ اکبر. کہا اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ آپ نے اس دنیا میں مجھ جیسا کوئی شخص دیکھا ہے؟ کہا نہیں، اس دنیا میں واحد تو ہی ایسا ہے. کہا پھر کوئی تو بات ہے نا کہ خدا نے مجھے اس قابل سمجھا ہے کہ اپنی ان نوازشات کو مجھ پر نازل کرے. اللہ اکبر. یہ شاکر، یہ دو شخص، ایک شہید اور ایک مصیبتوں پر شاکر. خدا کہتا ہے کہ انہیں عالم برزخ سے نہیں گزاروں گا. گزریں گے تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے. سوال ہے اگر کسی شہید نے کسی کا حق غصب کیا ہو، اگر اس شاکر نے کسی کا حق غصب کیا ہو تو اب کیا بنے گا؟ خدا تو کہتے ہیں کہ حقوق الناس میں معاف نہیں کر سکتا، جاؤ میرے بندے سے جا کر معاف کرواؤ. خدا کہتا ہے کہ اب وہ حقوق الناس جو ان دو اشخاص کے ذمے ہوں گے، میں پروردگار ان حقوق پر ان کا وکیل بن جاؤں گا. شخص آئے گا، بار الہ تیرے اس بندے نے میرا 10 لاکھ دینا تھا. خدا کہے گا اس 10 لاکھ کے عوض میں تجھے جنت میں محل دیتا ہوں، قبول ہے یا نہیں؟ خدا کہتا ہے اب اس کے حقوق بالکل ایسے ہی. میں نے کسی کے پیسے دینے، حاجی عارف صاحب کو، حسنین بھائی کو ترس آ گیا مولوی صاحب پہ. انہوں نے کہا کتنے پیسے دینے جی؟ میں نے کہا جی 5 لاکھ روپیہ دینا ہے. انہوں نے کہا جی ہم ادا کریں گے. میری اس سے خلاصی کروا دی. اب یہ جانے، اور اب وہ جس کے حقوق تھے اس شہید کے ذمے اور شاکر کے ذمے، اب وہ جانے اور پروردگار جانے. اس کے علاوہ، ان دو شخصیات کے علاوہ خداوند کریم عالم برزخ کسی کو معاف نہیں کرے گا. میرے محترم، آپ کی زحمتوں کا تمام. کائنات کی سب سے بڑی شاکرہ کا نام زینب کبریٰ ہے. کون ہے یہ بی بی؟ اللہ کے رسول کے زمانے میں جب مرحب کی بہن کو اصحاب نے پکڑا اور پکڑ کر رسول کی بارگاہ میں لے کر آئے تو دیکھا کہ مرحب کی بہن رو رہی ہے. سوال کیا اللہ کے رسول نے کہ تم رو کیوں رہی ہو؟ کہا کوئی بات نہیں. کہا کوئی بات ہے تو بتاؤ. کیا میرے اصحاب نے تمہارے ساتھ کوئی گستاخی کی ہے؟ کہا نہیں اللہ کے رسول، یہ تو ادب اور احترام سے مجھے لے کر آئے ہیں. کہا کسی نے کوئی ایسا جملہ بولا ہو جو تیرے دل پر جا لگا ہو؟ کہا نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. کہا پھر کیوں رو رہی ہے؟ کہا اللہ کے رسول، جب یہ مجھے لے کر آ رہے تھے راستے میں میں نے اپنے بھیا کا لاشا دیکھا تھا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا. اللہ کے رسول اپنے اصحاب کو تان و تشنی کی، ڈانٹا کہ تم نے ایسا کام کیوں کیا ہے. میں کہوں گا کاش اللہ کے رسول کربلا میں بھی ہوتے ہیں، شاید کوئی زینب کبریٰ کو بھیا کے لاشے سے نہ گزارتا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. کربلا میں کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے کہ جو جناب زینب کبریٰ کے لیے بڑے سخت تھے، جس میں ایک منظر یہ ہے کہ جب ثانی زہرا کو
کربلا سے گزارا جا رہا تھا تو جب بھیا کے لاش سے پاس سے گزر رہی تھی تو ثانیہ زینب کا چہرہ متغیر ہو گیا، اپنے آپ کو سنبھال نہیں پائی، دونوں ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے، اپنے آپ کو ناکے سے نیچے گرایا۔ جب حسین کے لاشے پر کھڑی ہوئی تو کہا انت عاقل حسین، کیا تو میرا بھیا حسین ہے؟ اے میرے ماں جائے، تیری بہن تجھے پہچان نہیں پا رہی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ایک یہ منظر تھا، ایک منظر اور آپ کی عبادت کو مکمل۔ جب حسین ابن علی وداع کر کے میدان جنگ کی طرف گئے ہیں نا لڑنے کے لیے، تو حکم دیا تھا کہ خیمے سے باہر کوئی نہ آئے۔ حسین ابن علی آگے بڑھ بڑھ کر حملے کر رہے تھے۔ یا نداء یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ حسین ابن علی نے اپنی تلوار نیام میں رکھی، سجدہ آخر انجام دیا۔ یہاں زینب کبریٰ کا دل پریشان ہو گیا کہ میرا بھیا نظر نہیں آتا۔ بس مختصر کروں گا عزادارو، شمر لعین آگے بڑھا اس غرض سے کہ حسین ابن علی کا سر جدا کر دیا جائے۔ جیسے ہی یہ آگے بڑھا، روایت کہتی ہے، مقتل کہتا ہے، حسین ابن علی نے کچھ کلام کیا شمر سے، لیکن پتہ نہیں چلا کیا کلام کیا، لیکن منابر اور مقاتل نقل کرتے ہیں حسین ابن علی نے شمر سے کہا، شمر یہ کربلا کی اونچی زمین ہے، مجھے کربلا کی گودی میں لے جا، ایسا نہ ہو مجھے ذبح ہوتا ہوا میری بہن زینب دیکھے اور وہ برداشت نہ کر سکے۔ عزادارو سنو گے، حسین ابن علی گٹلیوں کے بھر کربلا میں اس گودی کربلا میں گیا جہاں پر شمر لعین نے حسین ابن علی کا سر اس کے تن سے جدا کیا۔ عزادارو یہ منظر ثانیہ زہرا کے لیے بڑا سخت تھا۔ زمین کربلا سے کہا، اے زمین کربلا، میرا بھیا حسین نظر نہیں آ رہا، ذرا مجھے بھیا حسین تو دکھلا دے۔ زمین کربلا نے اپنے آپ کو بلند کیا، کیا دیکھا؟ میرا ماں جایا زمین پر، شمر حسین کے سینے پر بیٹھا ہوا۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بارہ اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔